سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آج جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر کی تفسیر مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ تکاثر کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کی باقاعدہ ہم نے پوسٹ بنائی ہے اور اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سورہ تکاثر کے الفاظ الہاکم، اس کا معنی ہے تمہیں غافل رکھا۔ التکاثر، مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی مال کے حرص نے اور مال کی ہوس نے۔ حتی، یہاں تک کہ زرتم، تم نے منہ دیکھا، المقابر، قبروں کا، کلا، ہاں ہاں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان جاؤ گے، ثم، پھر، کلا، ہاں ہاں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان جاؤ گے، کلا، ہاں ہاں، لو، اگر، تعلمون، تم جانتے، علم الیقین، یقین کا جاننا، لترون، بے شک ضرور تم دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو، ثم، پھر، لترونہا، بے شک ضرور تم دیکھو گے اس کو، یعنی جہنم کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ثم، پھر، لتسألن، بے شک ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ، اس دن، یعنی قیامت، ان، متعلق، نعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ یہ سورہ تکاثر کا لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب سیکنڈ مرحلہ ہمارے درس قرآن کا جو انداز ہے، اب تفسیری ترجمہ آیت وائز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید آیتوں کے حوالے سے وضاحت پیش کی جائے گی۔
سورہ تکاثر جس میں 8 آیتیں ہیں. پہلی آیت الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی مال کی ہوس نے اور مال کے طمع نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور تم جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر بے شک ضرور تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اب سورہ تکاثر کی آخری آیت، 8ویں آیت. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے متعلق. یہ سورہ تکاثر کا تفسیری ترجمہ تھا. اب مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کوئی بھی سورت ہو، میں نے آپ کو پہلے یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بتلایا، ٹوٹل سورتیں 114 ہیں. بعض سورتیں مکی ہیں، بعض مدنی ہیں، اور بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جو مکی مدنی دونوں ہیں، یعنی ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. سورہ تکاثر یہ مکی سورت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے، 8 آیت، 28 کلمے اور 120 حروف ہیں. سورہ تکاثر کے فضائل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ پیش کروں گا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، آپ نے صحابہ سے ایک سوال کیا، کیا تم نہیں چاہتے روزانہ ایک آیات کی تلاوت کر لو؟ ایک نہیں 1000 آیات کی تلاوت کر لو. اب 1000 آیات یہ کوئی معمولی بات نہیں، پڑھنا بڑا مشکل ہے. 1000 آیات ٹوٹل ہے کتنی؟ 6666 ایک روایت کے مطابق. اب اس میں سے 1000 آیات پڑھنا. سورہ تکاثر میں ٹوٹل 8 آیت ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کر لو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ 1000 آیات پڑھنا مشکل ہے، آسان تو نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں طریقہ بتاتا ہوں، روزانہ 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ لو. 1 مرتبہ پڑھنے پر 1000 آیات کا اجر و ثواب اللہ لکھ دے گا. یہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے. اب دوسری حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے سامنے سورہ تکاثر پڑھی گئی اور وہ سن رہا ہے، سنتے سنتے خوف خدا کی بنا پر رونے لگا. پڑھنے کا تذکرہ یعنی سننے کا ہے. پڑھنا تھوڑا کم ہوتا ہے، سننا زیادہ ہوتا ہے بھی بڑا آسان سننا. ابھی بھی آپ نے سورہ تکاثر تو سن لیا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ تکاثر پڑھی گئی اور جس نے سنا، سننے کی بنا پر وہ رونے لگا. نبی نے فرمایا یہ جو رونا ہے نا، اس کی بنا پر اللہ جنت اس پر واجب کر دے گا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رونا نہ آئے
تو کیا کریں؟ سورہ تکاثر پڑھی گئی، ہم نے سنا، لیکن رونا نہیں آیا تو کیا کریں؟ نبی نے فرمایا پھر ایک کام کرو، رونے جیسے شکل بنا لو۔ نبی نے فرمایا۔ یہ سورہ تکاثر کے فضائل کے حوالے سے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، اب اس کے بعد اب پھر سے سورہ تکاثر کی جو پہلی آیت ہے اس کی طرف آ جائیں، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مال کی ہوس اور مال کے حرص نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو مال کی ہوس بیٹھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم و فرقان حمید سورہ منافقون آیت نمبر 9 اسکرین پر موجود ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغام ربانی ہے، فرمان الہی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اموال، مال، اور دوسری کیا ہے؟ اولاد۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا جو بڑی اہم ہے، مال فی نفسہ ہی اللہ کی نعمت ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ فی نفسہ ہی مال اللہ کی نعمت ہے۔ اگر مال نہ ہو، مجھے بتائیں مسجد کیسے بنے گی؟ اگر مال نہ ہو تو مدرسہ کیسے چلے گا؟ مال نہ ہو تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور اگر مال نہ ہو تو پہنیں گے کیسے؟ پتہ چلا مال فی نفسہ ہی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، اگر مال کی وجہ سے انسان حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جائے، یہ ہے عن ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ اس لیے کہ مال کی ہوس میں اتنا پاگل ہو گیا، اتنا دیوانہ ہو گیا، اب نہیں دیکھتا سود ہے، جوا ہے، چوری کا مال ہے، کھا جاؤ۔ کہیں چوری کا مال بک رہا ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چوری کا مال ہے، لیکن سستا ہے، آدھے دام میں ملتا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے؟ خرید لیتے، کہتے چوری تو اس نے کی ہے نا، ہم نے تو خریدا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ یہ ہے اللہ کے ذکر سے کرنے والا مال۔ اسی طریقے سے ہم مال کے پیچھے بھاگے، اب ہم نماز کو باجماعت پر بھائی خریداری، خرید و فروخت کرنا ہے، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، ہم نے چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اب آئیں اولاد کی طرف۔ اولاد کیا ہے؟ اولاد فی نفسی خدا کی نعمت ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا، آپ مرد سے پوچھیں اور عورت سے پوچھیں، اس کو طلب کس کی ہوتی ہے؟ اولاد کی۔ 1-1.5 سال ہی گزرتا ہے تو وہ اماموں کے پاس آ جاتا ہے، ائمہ کے پاس۔ 1 سال ہو گیا ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، 1.5 سال ہو گیا ابھی تک اولاد نہیں۔ اس کا مطلب شادی کے بعد اب مرد اور زن، یعنی مرد اور عورت کو طلب کس کی ہے؟ اولاد کی ہے۔ تو اولاد فی نفسہ ہی کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ کی۔ قرآن نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا پتہ آپ کو؟ قرآن کہتا ہے ثمرات، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ثمر، ثمر کہتے ہیں پھل کو۔ قرآن کہتا ہے یہ جو تمہاری اولاد ہے نا، یہ تمہارے پھل ہیں۔ اولاد کو پھل کہا قرآن میں۔ اور حدیث بارکہ کا مطالعہ کرے، بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر اولاد کو کیا کرا دیا پتہ ہے؟ اولاد کو کہا رزق۔ قرآن ثمرات کہتا ہے، حدیث رزق کہتی ہے۔ قرآن پھل کہتا ہے، حدیث رزق کہتی ہے۔ پتہ چلا ہماری اولاد یہ ہمارے پھل ہیں، ہماری اولاد یہ ہمارا رزق ہے۔
اولاد کو رزق بھی قرار دیا گیا اور پھل بھی قرار دیا. لیکن یاد رکھیے گا اگر اس اولاد کی بنا پر باپ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کے واسطے سے وہ خدا سے غافل ہو گیا. وہ خدا سے غافل ہو گیا. اسی اولاد کی بنا پر وہ مسجد نہیں آتا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. کوئی عذر معقول بھی نہیں ہے. معقول چیز ہو اس کو روکنے کی وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوئی عذر معقول بھی نہیں ہے لیکن وہ مسجد نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولاد کی بنا پر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. پتا چلا مال کو مال سمجھا جائے, اولاد کو اولاد سمجھا جائے. سب کچھ مال نہیں ہے اور سب کچھ اولاد بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر مال کی بنا پر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا, اولاد کی بنا پر اللہ کے ذکر سے خالی ہو گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے, یہی سورہ منافقون رب کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ لوگ تو خسارے والے ہیں, انہیں نفع نہیں ہوا, انہیں نقصان ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے ایک بات وعدے کی, مال کے بارے میں بتایا کہ 3 قسم کا مال تمہارا ہے, باقی تمہارا نہیں ہے. 3 قسم کا مال یہ تمہارا, باقی تمہارا نہیں. اب وہ 3 کون سا ہے؟ پہلا مال وہ ہے جو آپ نے کھایا ختم ہو گیا. آپ کو پتا ہے جب ہم کھاتے پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. یہی تو ہو جائے پھر کھانے کو طلب ہی ہوتی ہے, بھائی پھر کھانا, بھوک لگی گیا ختم ہو گیا. فرمایا ایک تو کھانا ہے جو کھا کے تم کیا کرتے, فنا کر دیتے, یہ تمہارا. سیکنڈ کیا ہے تمہارا؟ فرمایا سیکنڈ یہ ہے کہ جو تم پہنتے ہو, کپڑے پہنتے ہو پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کہنا, بوسیدہ ہو جاتے, پرانے ہو جاتے, یہ بھی تمہارا. اب 2 کے بعد تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا 3 مال تمہارے ہیں. بس پہلا میں نے بتلا دیا, سیکنڈ دوسرا بھی بتلا دیا, تیسرا کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو تم رائے خدا میں دیتے ہو نا وہ مال بھی تمہارا ہے. اس لیے کہ یہ بینک بیلنس ہے, جمع ہو رہا ہے. اخلاص سے تو اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا ہے. فرمایا بس یہ 3 مال تمہارے ہیں, باقی جو تم محنت کرتے ہو نا اپنے لیے نہیں کرتے, کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. یہ 3 ہی تمہارے مال ہیں. اب دیکھیں جس مال کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ مال 3 طرح کا ہمارا ہے, یا تو کھا لیا, یا پہن لیا, یا پھر کیا صدقہ کر لیا. اس کے علاوہ ہمارا مال نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے. خواہ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں, اربوں روپے ہوں, یا خربوں روپے ہوں, یہ ساری اماؤنٹ کسی اور کے حصے میں جائے. اولاد لے لے گی, ورثہ لے لے گی, ہمارا تو بس یہی مال ہوا. ایک اور حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر کی طرف جاتا ہے نا 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. 3 چیزیں. پہلی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا پہلی اہل خانہ, بھائی باپ رشتہ دار, یہ جاتے ہیں ساتھ. دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا مال. اب ہوتا کیا ہے جب تدفین ہو جاتی ہے, مردے کو قبر میں دفن کر دیا, اقارب کیا کرتے ہیں؟ چلے گئے بھائی. اور آپ کو پتا ہے تھوڑا عرصہ رونا دھونا ہوتا ہے, تھوڑے عرصے کا. جب 2-4 مہینے گزر جاتے ہیں نا پھر ختم. کسی کا غم 3 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے, کوئی 1 ہفتے میں بھول جاتا ہے, اور کوئی 1 مہینے میں بھولتا ہے, کوئی بہت زیادہ رنجیدہ ہے تو 1 سال 1.5 سال نکال دیتا ہے, پھر اس کے بعد ختم. یہی اقارب یہ چلے جائیں گے. اچھا, مال جس پر ناز کرتا تھا وہ کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ ورثہ. وہ ورثہ کا اولاد کے ہاتھ میں آ گیا, بیوی بچوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 چیزیں لے کر جاتا ہے, 2 تو واپسی لوٹتی ہیں, 1 چھوڑتی نہیں ہے. کہتے ہیں قبر میں بھی ساتھ ہوں گے. ایک کیا کہتی ہے؟ قبر میں بھی ساتھ ہوں. اچھا, خالی قبر تک نہیں, محشر میں بھی ساتھ ہوں, کہ جنت میں بھی ساتھ ہوں. اور وہ چیز کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ تمہارا عمل ہے. عمل چھوڑے گا نہیں, عمل بد ہے وہ بھی ساتھ رہے گا.
اور عمل صالح ہے اچھا عمل، وہ بھی ساتھ رہے گا۔ عمل بد کیا کرے گا؟ بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اور عمل صالح یہ آباد ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر یہی درس دیا گیا ہے کہ مال کماؤ، ضرورت ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ رزق حلال حاصل کرنا بقدر ضرورت یہ تو فرض ہے، اور آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے جو کماتے ہیں نیت اچھی ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن مال کی ہوس نہ ہو۔ صوفیہ کرام نے ایک بات پیش کی، میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم دنیا میں رہو، یہ ٹھیک ہے، دنیا تمہارے اندر آ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کشتی ہے نا، بوٹ پانی میں رہتی ہے، عافیت میں ہے، لیکن پانی اگر اس کے اندر آ جائے ڈوب جائے گی۔ کہا تم نے تو دنیا میں رہنا ہے، سانس تو چلے گی نا، جب تک اللہ نے موت نہیں لکھی، دھڑکنیں تو چلیں گی، تو تم نے دنیا میں رہنا ہے، لیکن یاد رکھنا دنیا کی ہوس اور مال کی محبت یہ دل میں نہیں آنی چاہیے۔ مال اس لیے کمائے کہ اس میں بھی اللہ کی رضا ہو، تو پھر یہ عمل بھی آپ کا کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا۔ اب آگے آ جائیں سورت۔ اس سورت میں بار بار اب اسی کی تنبیہ کی جا رہی، جو مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اب رب بار بار تنبیہ کرے گا، کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، بے شک ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اب اس کی آخری آیت، 8ویں آیت، خالق کائنات نے فرمایا ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میدان محشر جب برپا ہوگا تو پھر تم سے پوچھا جائے گا، یہ آنکھ دی تھی، یہ منہ دیا تھا، یہ مال دیا تھا، ہر ایک کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ایسے ہی نہیں بس چھوڑ دیا جائے کہ چھوڑو، اب کوئی سوال نہیں، کوئی بات پوچھ نہیں، بلکہ میدان محشر میں ہر ایک عمل کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اسکرین پر موجود ہے۔ خالق کائنات نے وعدے کر دیا، رب نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، سمع بصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ آنکھ کے متعلق بھی کریں گے، کان کے متعلق بھی کریں گے، دل کے متعلق بھی کریں گے، ہر ایک کے بارے میں بات پرس ہوگی، کیسے خرچ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے سے میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے، اور جب 5 سوال ہوں گے وہ خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پیشی ہوگی، اور جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے پڑیں گے۔ جب تک جواب نہیں دے گا یہاں سے خسک نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، وہاں بھاگے گا کیسے؟ یہاں تو چلو کورٹ سے بھاگ جائے گا اور پھر پولیس پیچھے بھاگتی رہے گی۔ وہ بارگاہ الہی ہے، دربار الہی ہے، وہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ 5 سوال ہوں گے اور پوچھا جائے گا، جب تک جواب حل نہیں ہوگا وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پوچھا جائے گا عمر کیسے گزاری، یہ جو ہماری عمر ہے نا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، عمر کیسے گزاری، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ گناہوں میں گزاری یا نیکیوں میں؟ سیکنڈ سوال، دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی بڑی اچھی نعمت ہے،
जवानी के बारे में मैंने पहले भी गालवन हदीस सुनाई थी, अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून। हमारी हड्डियां बड़ी मजबूत होती है, जिस्म बड़ा कवी होता है। जब बुढ़ापा आता है तो सहारों की जरूरत होती है, और जब जवानी होती है तो हम औरों का सहारा बनते हैं। एक वक्त है सहारे की जरूरत है, और एक ऐसा वक्त है कि सहारा बनते हैं। तो जब हम औरों का सहारा बनते हैं, जिसको जवानी कहते हैं, जवानी के मुतालिक सवाल होगा। जब हड्डियों में इतनी ताकत दी थी, दिमाग भी बराबर चल रहा था, चिड़चिड़ापन भी नहीं था, हर काम कर लेते थे, सीढ़ियां चढ़ जाते थे, यहां भागते वहां दौड़ते, ये जवानी कैसे गुजारी है, ये पूछा जाएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वहां से खिसक जाए, भाग नहीं सकते, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या होगा? माल कहां से कमाया, पूछा जाएगा। यार कहीं से भी कमा, पैसे से मतलब। अभी मैंने कहा सूद चल रहा है, जुआ चल रहा है, चोरी चकारी के माल चल रहे, अल अमान वाला फिर। ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, गैर मुस्लिम करे करता रहे, हम उनकी बात नहीं करते, मैं बात मुसलमान की कर रहा। चौथा सवाल क्या होगा? माल कहां से कमाया, लेकिन खर्च कहां किया। शराब तो नहीं खरीदी थी, कोई हराम वाली चीज तो नहीं खरीदी थी, खर्च के बारे में पूछा जाएगा। बेगैरती बेहयाई की चीज तो नहीं खरीदी थी, कहां माल को खर्च किया। एक एक रुपए का हिसाब होगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो दस्तरखान पे तुम बैठे हो ना, एक हदीस में आता है, ये तुमने खाना खाया, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये जो खाना खाया ना, इसके एक एक लुक़मे का हिसाब रब को देना होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कहां से कमाया और कहां खर्च किया। और अब पांचवा सवाल, जो तुमने इल्म हासिल किया, जो तुमने इल्म हासिल किया, उस पर किस हद तक अमल किया। ये 5 सवालात मैदान महशर में बारगाहे और दरबारे इलाही से होंगे और हमने जवाब देने होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें कुरान सीखने, कुरान समझने, कल्ब जिगर में बसाने और अमल करने और आगे फैलाने की ए प्यारे अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो